جب میرے رب کا حکم آ جائے گا یہ بربری مٹی کی طرح دیوار کی طرح بیٹھ جائے گی، باوجود ہے کہ لوہا اور سیسا پلائے بھی دیوار ہے۔ یہ ہوتا ہے اعتماد اپنے رب پر، اپنے آپ پر نہیں، اپنی صلاحیتوں پر۔ یہ صلاحیتیں بھی کس نے؟ اچھا مجھے بتائیے، ہو سکتا ہے اس کا نقشہ ذہن کی پیداوار ہو حضرت ذوالقرنین کی، تعمیر کس نے کیا؟ حضرت ذوالقرنین اکیلے کھڑے ہوئے تھے، اینٹیں جماتے ہوئے، لوہا پگھلا کر ڈال رہے تھے؟ سارا کام تو مزدوروں نے کیا، اور ان کے الفاظ میں فَآیُنُونِی بِقُوَّةٍ، مین پاور دو مجھے، تو سارا کام تو۔ لیکن بہرحال تعریف تو اس کی ہونی چاہیے نا جس نے اتنی بڑی پلاننگ کیا۔ دیکھیے دنیا تعریف کرتی ہے ایک مغل بادشاہ کی، شاہ جہاں کی، کہ بس اس نے صرف نقشہ، بیوی کے لیے ایک یادگار عمارت بنانی چاہیے، اس عمارت کا نقشہ کس آرکیٹیکٹ کی ذہن کی پیداوار ہے وہ سوچیے۔ کیا آرکیٹیکٹ نے، بادشاہ نے یہ عمارت تعمیر کی؟ کس نے بنایا؟ غریب مزدوروں کا خون پسینہ اس کے اندر ہے۔ اس چیز پر ہم کو زیادہ زور دینا چاہیے۔ بہرحال پھر اچھا ایک بات اور، یاجوج اور ماجوج کے بارے میں سوچ لیجئے۔ ایک رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باری حضرت ام سلمہ کے حجرے میں تھی۔ آدھی رات کے وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے بیٹھ گئے پریشان۔ ام المومنین نے دریافت کیا کہ اللہ کے رسول کیا بات ہے؟ فرمایا کہ آج رات مجھے دکھایا گیا ہے کہ اس دیوار میں یاجوج و ماجوج نے اتنا سوراخ کر دیا ہے، اور احادیث میں ہے کہ یہ قوم جب نکلے گی اس دیوار کے پیچھے سے دنیا میں قتل عام کر دے گی مخلوقات کا، انسانوں کا، جانوروں کا، کہ سمندروں کا پانی لال ہو جائے، انسان مر جائے۔ یہ لوگ آسمان کی طرف تیریں چلائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان تیروں کو ایک بلندی کے بعد جانے کے بعد انہیں رنگین کر کر، لال کر کر واپس لوٹائے گا۔ جب تیر گرے گے تو انہیں اندازہ ہوگا کہ ہاں بھائی ہم نے تو آسمانی مخلوق کو بھی وہاں ڈالا۔ وہ لال رنگ خون کا دیکھ کر وہ کہنے گے۔ چلیے آئیے ابھی سورہ کا بعض حصہ، تھوڑا سا حصہ واقع رہ گیا ہے۔ تو جن لوگوں نے کفر کیا ہے، یہ تمام واقعات محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں، اور آنے والے دور میں جب یاجوج اور ماجوج نکلیں گے، یہ اس دور کے مسلمانوں کو اندازہ ہوگا کہ قرآن مجید نے کتنا لمبا عرصہ پہلے اس خطرے سے ہم کو خبردار کیا اور ہم جہالت میں بیٹھے رہے۔ کب آئے گا یہ واقعہ؟ دجال کب آئے گا؟ یاجوج ماجوج کب آئیں گے؟ وقت نہیں بتایا، نہ اللہ نے، اللہ کے رسول نے۔ نشانیاں بتائی ہیں۔ اب بچنے کے لیے کیا بتایا اس سورے کے بارے میں؟ دجال سے بچنے کے لیے شروع کی 10 آیتیں یاد کرو، آخری کا رکوع یاد کرو۔ ایک بندہ یا بندی صبح پڑھیں گے، دن بھر اگر دجال نکلے گا اس کے شر سے محفوظ رہیں گے۔ شام میں پڑھیں گے، رات میں کسی وقت دجال نکل کر ان کی بستیوں میں آئے گا تو اس بندے یا بندی کو کوئی نقصان نہیں ہو۔ تو اللہ پوچھ رہا ہے ہم سے، افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء، جن لوگوں نے کفر اختیار کیا انہوں نے بندوں کو، میرے بندوں کو، اللہ کے بندوں کو اپنا کارساز بنا لیا ہے۔ تو پھر ایسے کفر کرنے والوں کی میزبانی ہم کریں گے جہنم کی آگ سے۔ اب بتائیے، غیر مسلم ان کو بھگوان کہیں تو ہمارے نزدیک کافر مشرک، جو ان کے نیک متقی لوگ ان کے زمانے میں تاریخ میں گزرے ہوں گے، ہم نہیں جانتے۔ اور ہم اپنے بزرگان دین کو، ان کو اپنی زندگیوں کا کارساز، مشکل کشا، دستگیر، ہر چیز بنا لیں، تو ہم توحید، یہ کیسا مسئلہ ہے؟ غور کر کے دیکھیے ہم کیا کریں۔ آخری 4 آیتیں بڑی پیاری آیت ہیں، یاد کیجیے۔ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا، جو لوگ ایمان لائے، جنہوں نے نیک عمل کیے، ان کے لیے جنت کے باغات ہیں جس میں وہ ہمیشہ خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا، ہمیشہ رہیں گے، وہاں سے وہ کہیں نہیں جائیں گے۔ اور اللہ کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا والوں کو بتایا، قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثلہ مددا، میرے رب کی باتیں لکھنا اگر میں شروع کروں تو سمندروں کی
کا پانی سیاہی بن جائے اور زمین کے سارے درختوں کے قلم بنا لیے جائیں گے تو میرے رب کی باتیں ختم نہیں ہوں گی، بلکہ اتنی ہی سیاہی اتنے 7 سمندروں کی اور لے آئیں تو بھی ختم نہیں ہوگی۔ آخری بات بتا دیجئے، میرے بارے میں کسی غلط فہمی کا شکار مت ہو، نہ میری شان میں اتنا غلو کرو کہ مجھے دوسروں کی طرح خدا کے درجے میں پہنچا دو۔ میں کیا ہوں؟ میں تمہیں اللہ کے حکم سے بتا رہا ہوں۔ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے، قل قرآن مجید میں جہاں بھی ہے، تمام مفسرین اکرام اس بات کر متفق ہیں، یہ رسالت ہے۔ اللہ نے اپنے نبی سے خطاب کیا، قل کہیے، کیا کہیے؟ انما انا بشر مثلکم، میں تو ایک انسان ہوں، تم جیسا ہوں۔ یوحا الیہ، مجھ پر وحی کی جاتی، انما الہکم الہ واحد، کہ تمہارا خدا تو بس ایک ہی ہے، اس لیے جوتے کے تسمے بھی ٹوٹ جائیں انہی سے مانگو، کسی اور سے مت مانگو۔ جو دنیا سے چلے گئے ہیں ان سے امیدیں، آرزویں، تمنائیں وابستہ مت رکھو۔ ہاں، مانگنا دنیا میں تو آپ کو ہر ایک سے ہے، آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اٹھنا طبیعت نہیں چاہ رہی، بیٹا ذرا پانی پلا، بابا ذرا پانی دے دے، یہ اور بات ہے، یہ مدد نہیں ہے، یہ حاجت ہے، ضرورت ہے۔ بیٹے سے کہیے نا، بیٹا مجھے نوکری دلا دیں، بیگم مجھے اپائنٹمنٹ لیٹر منگوا دو، کیوں؟ مانگنا ہی ہے نا، تو پھر یہ کوشش کر کے دیکھیں، پھر وہ درگاہ پہ جانے کی کیا ضرورت ہے؟ ان سے امید وابستہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس رب سے کیوں نہیں مانگے جو حی و قیوم ہے؟ اس قسم کی بات کیجئے، قرآن کی آیت کی روشنی سنا کر بات کیجئے، تو لوگوں کا حال یہ ہے کہ تم تو وہابی ہو گئے۔ اگر ایک اللہ کو واقعی ایک اللہ مانا وہابی ہے تو ہم وہابی ہیں، اس لیے کہ ہم وہاب کے بندے ہیں، ہم عبد الوہاب ہیں، وہاب اللہ کا نام ہے، اسی لیے تو عبد الوہاب کہا جاتا ہے۔ وَمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، جو کوئی اپنے رب سے ملاقات کا امیدوار ہو، اسے چاہیے کہ نیک عمل کرے اور زندگی میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے۔ یہ ہے توحید کی دعوت۔ الحمدللہ الذی، کہاں پر اللہ نے گفتگو کی؟ ساری تعریف اللہ کے لیے۔ انزل عبدہ الکتاب، اپنے بندے پر، اور وہ بندہ کون ہے؟ ہم جیسا بشر ہے۔ بشر، ہم جیسے کا مطلب لوگ انتہائی کم عقل، چونکہ عقل کم ہوتی ہے استعمال کرنا ہی نہیں چاہتے، لہٰذا ہم جیسا کا مطلب لیتے ہوں میرے جیسا۔ میں تو اپنے باپ جیسا نہیں ہوں، میں اپنے بیٹے جیسا نہیں ہوں، میں اپنے بھائی جیسا نہیں ہوں، تو پھر میں رسول جیسا میں کیسے ہو سکتا ہوں؟ لیکن مجھے بتائیے، میری 2 آنکھیں ہیں، رسول کو کتنے تھی؟ میرے 2 کان ہیں، سنائی دیتا ہے، رسول کو کتنے تھے؟ ناک ہے کہ 2 نتنے ہیں، منہ ہیں 32 دانت ہے، زبان ہے، رسول کو کتنے تھے؟ 2 ہاتھ ہیں، 2 پیر ہیں۔ قد قامت میرا وہی ہے، جسامت، جسمانی طاقت، صلاحیت وہی ہے؟ نہیں۔ باپ بیٹے سے، بھائی بھائی سے، ماں بیٹی سے، بہن بہن سے آپس میں نہیں ملتی، تو رسول ہم جیسے کیسے ہوں؟ نوع بشر سے ہیں۔ آدم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں؟ حضرت عبداللہ اور آمنہ کی فرزند۔ حضرت عبداللہ اور آمنہ کون ہے؟ آدم اور حوا علیہ السلام کے اولاد ہیں کہ نہیں ہیں؟ پھر اور کیا چاہیے؟ کیوں غلو کر کے لوگوں کے عقیدے، صرف جذبات اور جوش میں آ کر اس قسم کی باتیں کہہ کر ہم بہت ساروں کے عقیدوں کو خراب کر دیتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم رسول کے بڑا اکرام کر رہے ہیں، ان کی شان بڑھا رہے ہیں۔ اب امتی رسول کی شان بڑھائے گا؟ اللہ تعالی ہمیں ہدایت دے، صحیح توفیق دے مقام رسول کو سمجھنے کی، اور بڑی چیز رسول کو صرف ماننا نہیں ہے، رسول کی بھی ماننا ہے۔ سب سے بڑا کام تو ہمیں یہ کرنا ہے۔ آئیے اس سورہ کے بعد میں، اس سورہ کے نزول کے بعد میں ظلم و ستم اتنا بڑھ گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر دوبارہ حکم دینا پڑا صحابہ اکرام کو، مکہ چھوڑ دو، حبشہ چلے جاؤ۔ 75 مردوں نے اور 18 عورتوں نے، تقریباً 100 آدمیوں نے مکہ چھوڑ دیا۔ حکم ملنے کے بعد تیاری ہو رہی ہے،
حضرت عمر ابھی ایمان نہیں لائے ہیں، اچانک اپنے ایک رشتہ دار کے گھر پہنچ گئے، دیکھا وہ صاحب تو تھے نہیں، ان کی رشتے کی بہن تھی حضرت لیلا، دیکھا وہ سامان کچھ باندھ رہی ہیں، پوچھا کیا بات ہے کہاں؟ تو وہ بھی ذرا مکے کی عورتیں اپنے مردوں کے سامنے چاہے باپ بھائی ہوں رشتہ دار ہوں عزیز ہوں زیادہ نہیں بولتی تھی، یہ ان کی عادت ہے، مدینے کی عورتوں کا معاملہ تھوڑا مختلف تھا، لیکن اب یہ چونکہ بڑے تنگ آ چکے تھے لوگوں کے ظلم و ستم ستانے کے سے، اپنا وطن اپنی جگہ چھوڑ کر جہاں رہے پلے بڑے جوان ہوئے وہاں اس کو چھوڑ کر جانا ہے، اٹ از ناٹ این ایزی ٹاسک، یہ آسان کام نہیں ہے، تو ذرا طبیعت ان کی بھی تھوڑا بفر گئی ہوگی، انہوں نے کہا کہ چونکہ تم لوگ بڑے ہمارے ساتھ زیادتی ظلم کر رہے ہو اس لیے ہم بستی چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ خاتون کا اس انداز میں مخاطب ہونا حضرت عمر پر تو بڑا اثر کرا، وہ چند لمحے پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھتے رہے، پھر اتنا کہتے ہوئے نکل گئے کہ اللہ تمہارا حافظ و ناصر ہو، چلے گئے۔ حضرت عمر کے اس انداز پر کہ ان کا انداز تو جلالی آپ کو معلوم ہی ہے، شروع میں بھی ابھی اسلام تو ابھی نہیں لائے ہیں، پہلے بھی جلالی اس کے بعد میں بھی جلالی۔ اب وہ خاتون حیرانی ہو وہاں بیٹھ گئی، ذری دیر کے بعد ان کے شوہر آئے، اب بیوی کو دیکھ کے حیران ہو گئے، پوچھا کہ او اللہ کی بندی سامان باندھنا ہے اور تم یہاں پر بیٹھی ہو، کیا بات ہے، سامان کیوں نہیں باندھا؟ تو انہوں نے کہا کہ عمر آئے تھے۔ اچھا پھر؟ تو مجھ سے کہا تو میں نے بڑی سختی سے یہ جواب دیا، تو بڑے متاثر ہوئے اور یہ کہنے لگے کہ اللہ تمہارا حافظ و ناظر، اور نکل کر بڑے افسردہ ہو کر چلے گئے یہاں سے۔ حضرت عمر کے مزاج کا اندازہ لگائیے وہ خاتون کے شوہر کے یہ الفاظ سے کہ انہوں نے کہا کہ خطاب کا گدھا ایمان لا سکتا ہے، عمر ایمان نہیں لایا، اتنے اپنے مزاج کے سخت۔ بہرحال تیاری ہوئی، ایک بڑا قافلہ مکہ چھوڑ کر نکل گیا۔ اب جو بڑے بڑے لوگ ہیں، دوبارہ ہجرت حبشہ جن کی ہوئی ہے، حضرت جعفر بن ابی طالب اور ان کی بیوی اسماء بنت امیس، پھر ایک بار حضرت عثمان بن عفان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت رقیہ، عمر بن سعید بن العاص ان کی بیوی فاطمہ، ان کے بھائی خالد بن سعید العاص ان کی بیوی امینا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی زاد بھائی عبداللہ بن جہش یا ام المومنین کے بھائی ہوتے ہیں زینب بنت جہش، ان کے بھائی عبید اللہ بن جہش، ان کی بیوی ام حبیبہ، یہ ام حبیبہ عبید اللہ بن جہش کی بیوی تھی، حضرت ابو سفیان کی بیٹی ہیں، ان کے شوہر یہ عبید اللہ بن جہش حبشہ جانے کے بعد عیسائی بن گئے اور پینا پلانا شروع کیا، پھر انتقال ہو گیا۔ کافی عرصہ حضرت ام حبیبہ نے بیوگی کا گزارا۔ ایک وقت مقررہ پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی تو آپ نے پیغام بھیجا، حضرت شاہ نجاشی نے جو اسلام لا چکے تھے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح کروایا۔ حضرت ابو حذیفہ بن عتبہ بن ربیعہ، زبیر بن عوام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی زاد بھائی ہیں۔ اس طریقے سے فہرست بڑی طویل ہے۔ 75 مردوں نے 18 عورتوں 100 آدمی مکہ چھوڑ کے نکل گئے۔ مکے میں گھر گھر کوہرام مچ گیا، کسی کا باپ، کسی کا بھائی، کسی کا بیٹا، کسی کی بیٹی، کسی کا شوہر، کسی کی بیوی نکل کر چلے، اسلام لا کر نکل کر چلے۔ اب بتائیے، یہی دور تھا حضرت ابو بکر بھی نکلے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کے میں بھی جاتا ہوں، نکلے۔ راستے میں ایک بڑا سردار، قبیلہ قارہ کا سردار ابن دغنہ ملا۔ اس نے پوچھا ابو بکر کیا بات ہے؟ تجارتی تعلقات تھے، اور حضرت ابو بکر صدیق کے کاروبار سے، ان کے کردار اخلاق سے بڑا متاثر تھا۔ حضرت صدیق نے کہا کہ مجھے میری قوم نے نکال دیا ہے، سخت اذیتیں دی ہیں، زندگی تنگ کر دی، اس لیے میں بستی چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ اس نے کہا کہ کیوں؟ ابو بکر تم جیسا آدمی تم بستی کے لیے ایک بڑا اعزاز ہے، بڑا مرتبہ ہے، ان کے لیے عزت شرف کی بات ہے، اور تم جیسا آدمی نہیں نکالا جا سکتا، میں پناہ دوں گا۔
اس نے جو حضرت ابوبکر صدیق کی تعریف کی وہ یہ کہ تم نادار کو کما کر کھلاتے ہو، صلہ رحمی کرتے ہو، عاجز و درماندہ کا بھار اٹھاتے ہو، مہمان نوازی کرتے ہو، نیک کاموں میں مدد کرتے ہو، واپس چلو میں تمہاری مدد کروں. یہ تقریباً ٹھیک وہی الفاظ ہیں جو نبوت غار ہیرا سے آنے کے بعد میں حضرت خدیجہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دہرایا. کاللہ واللہ، یاد کیجئے وہ الفاظ، ہرگز اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا. آپ غریبوں کی مدد کرتے ہیں، مہمانوں کی خاطر تواضع کرتے ہیں، مسافروں کی تواضع کرتے ہیں، یسیروں کے ساتھ، بیواؤں کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا. اللہ تعالیٰ نے اس ضمن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک اور سورہ اتارا. میں صرف آخری آیات کو آپ کے سامنے دہراؤں گا اس وجہ سے کہ اللہ نے اس سورے میں کیا فرمایا ہے. اللہ فرما رہا ہے اے مکے والو ففروا الی اللہ، دوڑو اللہ کی طرف. انی لکم منہ نذیر مبین، میں تمہیں اللہ کی طرف سے خبردار کرنے والا ہوں، کھلا خبردار اور آخری خبردار کرنے والا ہوں. اور میرا ایک ہی مطالبہ، یہ 360 بتوں کی خدائی ان کو پوجنا چھوڑو. وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک میں. انی لکم منہ نذیر مبین. یہ سورہ ہے سورہ ذاریات، جو آیتیں میں نے تلاوت کی ہیں 50 51 50 51. فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، میں آپ سے کہہ رہا ہوں، آپ مجھ سے کہیے دوڑو اللہ کی طرف. ہم کو دیکھیے رسول اللہ صاحب موجود ہیں، فرما رہے ہیں دوڑو، قیامت آنے والی، میں آخری نبی ہوں، کوئی نبی نہیں. یہ فرما کر 1450 سال ہمارے درمیان گزر گئے. ہمیں شعور آیا، ہم سدھرے. ذرا غور کیجئے، ہماری لاپرواہیاں ہمیں لے ڈوبے گی آخرت میں. ابھی بھی وقت ہے. اب میں آپ سے یہ نہیں کہوں گا کہ نیک بن جائیے، میں نیک بن جاؤں، نہیں. ہم کو نیک بنتے ہوئے زمانے کو نیک بنانا ہے، اور یہ پیغام قرآن کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث دنیا والوں تک پہنچانا ہے. ڈنڈا لے کر نہیں، پہنچا دینا. اس لیے کہ ابھی اسی سورہ میں ایک آیت آئے گی جو میں آپ کو سناؤں گا. اللہ تعالیٰ شروع میں فرما وَالزَّارِيَاتِ ذَرْوًا فَالْحَامِلَاتِ وِقْرًا فَالْجَارِيَاتِ يُسْرًا فَالْمُقَسِّمَاتِ أَمْرًا إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَوَاقِعٌ. قسم ان ہواؤں کی جو گرد اڑانے والی ہیں، بادل سے، پانی سے بھرے ہوئے بادل اٹھا کے چلنے والے ہیں، کبھی تیزی سے چلتی ہیں، اور بارش کی تقسیم کرنے والی. جس چیز کا خوف دلایا جا رہا ہے قیامت وہ آ کر رہے. میری قیامت تو اسی دن ہے جس دن اسرائیل آئے میری روح نکال کے لے جائیں، چاہے میری بیوی میرے بازو ہے، میرے جوان بیٹے میرے بازو بیٹھے ہوں، نتھنگ ول ہیپن. وہ صرف دیکھتے رہ جائیں گے، روح نکال کر لے کر چلا جائے گا اللہ کا فرشتہ. حالیہ دنوں میں کیسی کیسی یعنی موتیں واقع ہوئی ہیں، کیسی کیسی شہادتیں ہوئی ہیں. اللہ ہی رحم کرے. اس وبا سے تمام مرنے والوں کو اللہ شہادت کے درجے سے سرفراز ہو، جس کو اللہ چاہے. کبھی بھی کوئی بھی جا سکتا ہے. کسی کے پاس کوئی وقت لکھا ہوا سرٹیفکیٹ لے کر کوئی نہیں آیا دنیا میں. اللہ قسم کھا کے فرما بارش ہوتی ہے تو ایک پریشانی، نہ ہوتی ہے تو بارش زیادہ ہو جائے فصلیں برباد ہو جائیں گی، باڑھ آ جائے گی، سیلاب آ جائیں گے، بستیاں تباہ ڈوب جائیں گی. اس کے بارش نہ ہو سوکھا آ جائے گا، گرمی ہو جائے گی، قحط سالی سے ہزاروں مر جائیں گے، جانور مر جائیں گے، انسان مر جائے گا. اور لوگ قیاس و گمان سے حکم لگا رہے ہیں، جہالت میں غرق ہیں، اور پوچھتے ہیں کہ آخرت کب آئے گی؟ آخرت آئے گی تو پھر تمہیں آگ میں تپایا جائے گا. اس کے برخلاف جو اللہ سے ڈر کے زندگی بسر کریں گے، ان کی کچھ خوبیاں اللہ نے گرائی کہ یہ لوگ جنت کے باغوں میں ہوں گے، اور ان کا حال یہ ہوگا کہ دنیا میں نیک زندگی بساتے تھے، راتوں کو کم سوتے تھے، وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور فجر سے پہلے رات کے آخری حصے میں اللہ سے استغفار کرتے تھے. لاک ڈاؤن ہے، گھر میں کام کر رہے ہیں تو یہ ڈائلاگ مت بولیے کام بہت بڑھ گیا ہے، اب تو 24 گھنٹے ڈیوٹی ہے. نہیں یار، 24 گھنٹے کوئی آدمی کام نہیں کرتا. 24 گھنٹے تو نبی بھی نبوت نہیں کرتے تھے، وہ بھی رات کو آرام کرتے تھے. ان پر بھی بیویوں کا حق تھا، ان کے جسم کا حق تھا، کھانے پینے کے لیے وقت نکالنا پڑتا تھا.
اللہ کی عبادت کے لیے خاص وقت الگ نماز کا رہتے، 24 گھنٹے تو وہ تبلیغ کا بھی کام نہیں کر سکتے تھے، پھر آپ اور میں کیسے اپنے دفتروں کا کام کریں گے؟ غلط بیانی سے کیوں کام لیں ہم لوگ؟ اگر ہم وقتوں کو ٹائم ٹیبل بنا کر صحیح تقسیم کر کے عمل کریں گے تو آپ دیکھیں گے کافی وقت آپ کا نماز کے لیے، عبادت کے لیے، سحر سے پہلے کی عبادت کے لیے، استغفار کے لیے نکل سکتا ہے۔ پھر جو مال ہے تمہارا وہ تمہارا نہیں ہے۔ وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، مانگنے والوں کے لیے اور محروموں کے لیے ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے، فرشتے انسانی شکل میں پہنچ گئے، انہوں نے فوری تواضع کی، جو گھر میں میسر ہو دے دیا جائے۔ بچڑا تھا، بچڑا بنایا لا کے رکھ دیا۔ ہمارا حال یہ ہے کہ ہم جب بڑا کوئی خاندان کا مالدار آ جائے یا دفتر کا کوئی بڑا آفیسر آ جائے، اس کے لیے تو تواضع بڑی دھوم دھام سے کریں گے، بچوں کو دوڑائیں گے، یہ لاؤ وہ لاؤ۔ اور کوئی خاندان کا غریب آ جائے، آفس کا کوئی چھوٹا جونیئر ہمارا ماتحت آ جائے، اور ایک چائے پانی اس کی بھی ضرورت نہیں ہے، تم تو گھر کے آدمی ہو بول کے ٹال دیں گے۔ نہیں، اس طریقے سے تواضع تو کی۔ بہرحال جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیگم سے کہا جب بچڑا تو بھون دو، مہمان آئے نوجوان لڑکے، تو وہ چونکہ اولاد نہیں تھی ان کی، حضرت سارہ کی دوسری بیوی سے تو اولاد ہوگی، لے جا کر بسا دیا تھا مکے کے پاس، پہلی بیوی سے اولاد نہیں ہے، وہ بھی جھانک کے دیکھنے کے لیے آ گئی، نوجوان لڑکے ہیں، ماں نہیں بنی ہے نا، ان کو بھی بچوں کو دیکھنے کی خواہش ہے۔ اب جب آ کے جھانک کے کھڑی ہیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا وما خطبکم ایھا المرسلون، اے اللہ کے فرشتوں کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم تو مجرم قوم کی طرف جا رہے ہیں، لوط علیہ السلام کی قوم کی۔ حضرت سارہ کھل کھلا کر ہنس دی، انہیں معلوم تھا کہ وہ بستی میں لڑکوں کے ساتھ وہاں کے مرد کیا معاملہ کیا سلوک کرتے ہیں۔ وہ جیسے ہی ہنس دی تو انہوں نے بشارت دی کہ وَبَشَّرْهُ بِغُلَامٍ علیم، علم والے بیٹے، بشارت۔ حضرت سارہ نے منہ پیٹ لیا، فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ فِي سَرَّةٍ فَسَكَّتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ، میں بوڑھی بانجھ ہوں اور یہ تو بوڑھے شیخ ہو چکے ہیں، اب ہم اس عمر میں اولاد ہوگی، قَالَ كَذَلِكَ، اولاد ہوگی۔ ایک نبی کو پیدا کر کے دوسری طرف اللہ تعالیٰ ایک قوم کو جو بدکاریوں میں ملوث ہے تہس نہس کر کے پوری قوم کو ختم کر رہا ہے۔ اور یہ کوئی دوسرا دنیا کا ایسا خطہ نہیں جہاں دنیا کے لوگ نہیں رہتے۔ موجودہ مسلمان ملک جارڈن جو ہے، یہ اس علاقے میں لوط علیہ السلام تبلیغ کرتے تھے، وہاں کی قوم ہومو سیکسولیٹی جیسے گناؤنے جرم میں مبتلا تھی۔ پھر دوسری قوموں کا کچھ ذکر ہے، اب یہاں سے آیت نمبر 50 میں فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، دوڑو اللہ کی طرف، إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ، میں اللہ کی طرف تمہیں خبردار کرنے والا ہوں، اللہ کی جانب سے بھیجا گیا ہوں، اور میری ایک ہی دعوت وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، اللہ کے ساتھ کسی اور کو خدا مت بنا۔ تم جب کسی کو پکارتے ہو مدد کے لیے تو سمجھو کہ تم اللہ کو پکار، جبکہ کوئی تمہاری پردے کے پیچھے سے مدد کرنے والا نہ چاند سورج ہے، نہ فرشتے ہیں، نہ جن ہیں، نہ کوئی ابدال ہے، نہ خطب ہے، نہ ولی ہیں، نہ پیر ہے، نہ پیغمبر۔ تمہاری تقدیر اللہ نے جب لکھ دیا، ایک بات اس پوائنٹ پہ غور کیجئے آپ اور میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو حدیث میں بتایا، قرآن میں اللہ نے کہا تخلیق کائنات سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 50,000 سال پہلے اس کائنات کی تقدیر لکھ کے لوح محفوظ میں رکھ دی، کون پیدا ہوں گے، کتنے پیدا ہوں گے، اللہ نے ہر چیز کے بارے میں بتایا فی لوح محفوظ، ہر چیز ہمارے ہاں محفوظ ہے، کوئی چیز ہم سے چھوٹی ہوئی نہیں ہے۔ تم کہتے ہو کہ تمہارے جسم زمین میں بکھر جائیں گے، نہیں بکھریں گے، ایک ایک ذرے کا ہمارے پاس حساب ہے، اور وہ ساری چیزیں اس کتاب کے اندر لکھی ہوئی ہیں۔ یہ ذرے کہاں جائیں گے، زمین کے کس کونے پر ہوں گے، اور کیسے ہمارے حکم سے سیکنڈز کے اندر آ کر ایک جگہ انسان کے جمع ہو جائیں گے، فرشتے لا کر اسی جسم سے اسی روح کو جوڑیں گے، اور تم اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہوئے ہمارے پاس آ جاؤ، اللہ کے علاوہ کسی کو مت۔ جب ایک بار اللہ نے تقدیر لکھ دی تو آپ کا کیا خیال؟ کچھ بزرگ جا کر، کچھ پیر جا کر، کچھ ولی جا کر اللہ سے بدلا کے لائیں گے؟ یہ جو الٹے سیدھے قصے ہم نے سن لیے ہیں لوگوں سے، اس کی بنیاد پر ہم سمجھ دیکھیے دعائیں مانگیے، اور جو حیات ہیں ان سے دعائیں منگوائیے۔ حضرت عمر نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول مدینے میں جب پہنچ گئے تھے، میں نے اللہ سے ایک منت مانگی تھی کہ فلاں کام ہو جائے گا تو میں عمرہ کروں اور اس کے گھر کی زیارت کروں۔
جب وہ جانے لگے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بھائی اپنی دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھو. حیات ہیں. حضرت عمر نے ان کے زمانے میں جب قحط سالی ہوئی تو حضرت عباس کو ساتھ لے گئے جو حیات تھے. یہ نہیں کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک یہاں پر ہے, ہم کو میدان میں جا کر دعا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. سنت کی خلاف ورزی ہو جاتی تھی. قحط سالی کے لیے دعا کے لیے مسجد سے باہر نکلے, میدان میں جائیں اور بڑے بوسیدہ کپڑوں کے اندر رہیں, گڑ گڑا کر رو رو کر اللہ سے دعائیں مانگیں, اللہ بارشیں عطا فرمائے. اب بتائیے میدان میں دعا زیادہ اہمیت ہے یا مسجد نبوی کے اندر ہے؟ مسجد نبوی سامنے روضہ رسول ہے, اللہ کا گھر ہے. اور دوسرے جلیل القدر خلیفہ راشد ہیں, دعا کرتے تو نہیں. کیوں حضرت عباس کو لے گئے؟ نبی کے چچا ہیں, اور نبی نے ان کے بارے میں کیا کہا تھا؟ چچا بمنزل باپ ہوتا ہے. حیات تھے, لے جا کر ان کے کہ تیرے نبی کے چاچا ہمارے پاس ہیں, عمر رسیدہ ہیں, اس لیے ہم ان کے وسیلے سے دعا مانگتے ہیں. یہ ہمارے لیے حجت ہے. ہم بھی کسی نہ کسی, اچھا چلیے مان لیا کہ حضرت عمر نے یہ کام کیا ہے, یہ حقیقت ہے اور یہ سچ ہے, اللہ کے یہاں قابل قبول ہے. حضرت عمر, حضرت عباس کے کیلیبر کا کون سا آدمی اس زمانے میں موجود ہے؟ اتنا نیک متقی پرہیزگار کہ جس کا مقابلہ آپ حضرت عباس بن عبد المطلب سے کر سکتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ذرا سوچ کے دیکھیے کیا کر رہے ہیں ہم, کیسی حجت بازی سے کام لے رہے ہیں. لیکن ان چیزوں پر فوری آپ پر فتویٰ لگ جائے گا کہ تم تو گستاخ رسول ہو, صحابہ کا احترام نہیں کرتے. اس قسم کی باتیں کہنے سے دنیا میں مجھے آپ لاکھ برا کہہ لیجئے, فرق نہیں پڑے گا. حساب کتاب تو میرا بھی ہوگا, آپ کا بھی ہوگا, بولنے والوں کا بھی ہوگا. اوپر جانے کے بعد کیا اللہ تعالیٰ معاملہ کرتا ہے. پھر آخر میں دیکھیے, میں نے شروع میں کہا تھا نا, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کا کام آپ کی امتیوں کا ایک ہے, وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. یاد دلاتے رہیے. یاد دلانا ایمان والوں. ہمارے بہت سارے بھائی بہت بڑی تعداد میں, more than 90% بھٹک گئے ہیں. زندگی میں بے شمار بدعتیں, ایسی رسومات اور ایسے رواج آ چکے ہیں جس کی بنیاد پر ہم قرضوں کا شکار ہیں, سود بھر رہے ہیں, لیکن اپنی حالت سے رجوع کر کے اپنی زندگی کو خالص اسلام کے طریقے پہ لانا نہیں چاہتے. لا لیں گے تو یہ چیزیں ہمیں فائدہ پہنچائیں گی. اب اللہ تعالیٰ انسانوں اور جنوں کی تخلیق کا بنیادی مقصد بتا رہا ہے, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. ہم نے جن اور انسان کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ عبادت کریں, میری بندگی کریں. عبادت کا مطلب صرف نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ نہیں ہے, یہ صرف جز ہے عبادات کا. میدان میں بیٹھ کر, بازار میں بیٹھ کر میں اور آپ سچ کہیں گے, یہ عبادت. امانت داری, دیانتداری سے کام لیں گے, یہ عبادت. ملاوٹ سے پرہیز کریں گے, جھوٹ بولیں گے, یہ جھوٹ سے بچیں گے, یہ عبادت. پھر اللہ فرما رہا ہے, اللہ کو تم سے کچھ نہیں چاہیے, ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین. اللہ تم سے رزق نہیں چاہتا, اور ہم جس کسی کے پاس بھی جا کر کچھ مانگتے ہیں ہمیں کچھ نہ کچھ وہاں غلے میں ڈال کے آنا پڑتا ہے. جب اللہ فرما رہا ہے میں حی و قیوم, پوری کائنات کا رزاق میں ہوں, مجھے تم سے کچھ نہیں چاہیے, بس ایک ہی چاہیے بات کہ تم میرے ساتھ کسی کو شریک مت کرو. آخر کار تباہی ہے کفر کرنے والوں کے لیے اس روز جس کا انہیں خوف دلایا جا رہا ہے. چھٹے سال کے تقریباً آخری حصے میں اترنے والے جو 2 سورتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کیے, ہجرت حبشہ ثانی ہو چکی ہے. صحابہ اکرام کے 100 کے قریب بڑی جماعت مکہ چھوڑ کر حبشہ کا سفر اختیار کیا. مکے والوں نے پکڑنے کے لیے ان کا پیچھا کیا, لیکن اللہ تعالیٰ کی تدبیر اور ٹائمنگ کی وجہ سے یہ لوگ مسافری مہاجرین جیسے ہی ساحل پر پہنچے, وہاں کشتیاں تیار تھیں, بیٹھے نکل گئے. اب مکے والے پیچھا نہیں کر سکے, جیسے کہ کشتیاں سفر کر کے آگے جا چکی تھی. اب انہوں نے کچھ بندوبست کرنے کی سوچی کہ کچھ اپنے قاصدوں کو بھیجیں, کچھ تحفے تحائف بھیجیں اور وہاں کے بادشاہ کو لالچ دیں ان تحفوں کے ذریعے, تاکہ پھر وہ ان صحابہ اکرام کو واپس کرے. اس ضمن میں گفتگو آئے گی. اللہ تعالیٰ
اس پر بات ہوگی انشاءاللہ تعالی. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.